صدر ٹرمپ کا اپنے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان، مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نیو یارک میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو بری طرح شکست دے چکے، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں قطر اور پاکستان کے ساتھ پیغامات تبادلے کا مطلب یہ نہ کہ لیا جائے، مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے، لیکن ثالثوں کے ذریعے سفارتی رابطے بھی جاری ہیں۔ اپنے ہرمز کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ ایران کا اپنے ہرمز سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرعوب نہیں ہوگا، مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ترکیہ کا امریکہ سے اسرائیل کو غزہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنے کا مطالبہ۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ فلسطین نے غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کی شرائط پوری کر دی، امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات نہ کرنا معاہدے میں تعطل کا باعث ہے۔ مزید کہا غزہ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی کوششیں ناقابل قبول، امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا تو ترکی، قطر اور مصر سخت قدم اٹھائیں گے۔ ایران نے ہرمزگان میں ایک اور MQM-9 ڈرون تباہ کر دیا۔ امریکہ کو MQM-9 ریپر ڈرونز قیمت میں $1 ارب 30 کروڑ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکہ کے کم از کم 45 MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہو چکے۔ امریکی فوج کے پاس اب تقریباً 145 MQ-9 ریپر ڈرونز باقی رہ گئے۔ ٹینکرز پر حملوں اور امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ خام تیل $1.45 بڑھ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $1.15 بڑھ کر $82.40 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ اور WTI دونوں میں ہفتہ وار بنیاد پر بالترتیب 6% اور 5.4% اضافے کا امکان۔ اور انڈونیشیا کے ساحلی علاقے میں 7.7 شدید کا زلزلہ آیا ہے، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ساحلی علاقوں میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ ممکنہ آفٹر شاکس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے اور حکام کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کا سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق فوجیوں کا قومی استقامت میں کردار قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا سابق فوجیوں کا تجربہ قیمتی اثاثہ ہے، بدلتے سیکیورٹی ماحول میں نمٹنے میں سابق فوجیوں کی رہنمائی اہم ہے۔ سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر اظہار اعتماد، سابق فوجیوں کا سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مسلح افواج کی حمایت جاری رکھنے کے عزم بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کا سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ سابق فوجیوں کا قومی استقامت میں کردار قابل تحسین ہے۔ آپ نے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرعوب نہیں ہوگا۔ آپ نے ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا۔
آپ کو بتا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے ہرمز کو اپنا علاقہ قرار دینے کے متعلق ان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے معروف نہیں ہوگا۔ منی پور میں نسلی فسادات کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ مودی سرکار کی ایک طرفہ اور ناکام پالیسیوں نے منی پور کو آگ میں جھونک دیا، نسلی فسادات شدت اختیار کر چکے۔ بھارتی جریدے کے مطابق منی پور کے ضلع گانگ میں مسلح افراد نے فائرنگ کی اور گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ واقعے کے بعد ریاست کے پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ ہنگامی اپیلوں کے باوجود قریب موجود سینٹرل ریزرو اور ریاستی پولیس نے بروقت کوئی کارروائی نہیں کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بی جے پی حکومت منی پور میں انسانی حقوق کے تحفظ اور تشدد کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔